السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اور جی اسلام آباد والوں کو اسپیشل گڈ مارننگ، کیونکہ اس ٹائم میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں جی سارے اٹھ چکے ہیں، ہم بھی اٹھ چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی کچن میں جا کے دیکھتے ہیں جی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں جی ثنا بی بی آملیٹ کے لیے ٹماٹر اور جو پیاز ہے وہ بریک بریک کاٹ رہی ہیں۔ اچھا، اس کی آنکھوں میں نا پیاز بہت لگتا ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بہت پیاز لگتا ہے، حالانکہ دیکھیں پانی میں بھگو کے رکھے اور بڑے چھوٹے چھوٹے جی پیاز۔ تو میں نے کہا اتنے چھوٹے پیاز؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ اتنے ہی چھوٹے ملتے ہیں، مطلب یہاں سے اتنے چھوٹے پیاز ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی یہ جو فروٹ تھا، اور وہ تھیلے میں سے فروٹ باہر آ چکا تھا، مطلب گٹو میں سے دیکھے کتنے پیارے زبردست جی میٹھے ہیں، چکودرے ہیں اور انار ہیں۔ اور انار ذرا ابھی جو کہتے ہیں نا شروع والے ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ دن پڑے رہیں گے تو یہ سیٹ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں جی میں دکھا دوں کہ تھیلے کے اندر کیا کچھ تھا۔ اور اس کے بعد جب چلتے ہیں ذرا ابو جی کے پاس، جا کے ابو جی کے ساتھ بھی ذرا گڈ مارننگ ہو جائے۔ ابو اٹھ چکے تھے، اب ناشتہ ابو جی نے کر لیا ہوا تھا، اور جو بچے تھے وہ ابو جی کے پاس جی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ناشتہ کر کے ابو کو نا ذرا تھوڑی سردی لگتی ہے، اور جب کمزور جسم ہو جائے، جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ وقت سے پہلے جی بچے کی بھی سردی کا خیال کرتے ہیں یا گرمی کا خیال کرتے ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا بھی بالکل جی بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور جو ساکس ہیں وہ بھی ابو نے اب سردی آنے سے پہلے پہن لینی ہے۔ اور یہاں جی بیٹی بیٹھی اپنے نانا ابو کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ ماما کدھر گئی ہے؟ کچن سے وہ ناشتہ بنا دی پئی ہے۔ ہاں جی کیمرے سے ولاگ دیکھیں، کیمرے سے ولاگ دیکھیں۔ ماش کی دال، یس ماں دی دال ساتھ نان، واو۔ بیٹے فٹافٹ لگاؤ، تو کچن میں جی گرما گرم ناشتہ بن رہا تھا، نان گرم ہو رہے تھے، پراٹھے بنے ہوئے تھے، ساتھ آملیٹ تھا، دال تھی۔ اور یہاں جی بچے اپنی ایکٹیویٹی کر رہے تھے۔ ایکٹیویٹی کیا کر رہے تھے؟ جو ٹیشو رول کے اندر سے رول نکلتے ہیں ان کا جی یہاں پہ کچھ نہ کچھ بنا رہے تھے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ان چیزوں سے بچوں کا مائنڈ کافی کھلتا بھی ہے۔ نظر آندا جی اینک لاؤ والا ہوں کوئی نہیں، ہاں بس شوگر نال نا، شوگر دے نال انجی ہولی ہولی چیزاں دا ختم ہو جاندیاں نے۔ صاف کریں گے نانا ابو۔ ہاں جوانی ویلے تو کیا بات سی تہاڈی، ہاں واہ جی۔ ابو جی یہاں پہ جوانی کے قصے بھی سنا رہے تھے، اور ساتھ ہی جی جو ناشتہ تھا وہ بھی لگنا شروع ہو چکا تھا۔ تیرا پوچھی جانے کڑے تھوڑی ماں کتنے آ گئی؟ میں کہ ناشتہ بنان ڈئی، اچھا اچھا ناشتہ بنان ڈئی ہے۔ تسی ناشتہ کر لیا صبح؟ بھوک لگی جی؟ تو ابو جی ناشتہ کر کے بھول چکے تھے اور کہہ رہے تھے آپ ہی کلیاں کلیاں کھان ڈئی ہوں، منو بھی کوئی چیز دے دو۔ تو یہ جی بڑی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، ابو کھا کے بھول جاتے ہیں، پھر میں نے کہا روما کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دو تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ہی کھاندیاں پئیاں نے تے منو نہیں دیندیاں پئیاں۔ تو ناشتہ جی ہم نے کر لیا، بڑا انجوائے کیا۔ اس کے بعد جی ہم ریڈی اسٹیڈی ہو گئے گو ہونے کے لیے۔ گو ہم نے کہاں پہ ہونا تھا جی؟ گیگا مال جانا تھا، میں روما اور ایک دو جی بچے ساتھ جائیں گے۔ یہ جوتا جی میں نے روما کا پہنا ہوا تھا، بڑا ہی کمفرٹیبل تھا، میں نے کہا تو ذرا چلنا ہے تو جوتا ذرا ایزی ہو۔ آم کاٹا جا رہا ہے، میں نے ٹیبلٹ کھائی، میں کچھ کھانے ہی آ رہی تھی۔ اچھا آم کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا کم ذائقہ آتا ہے۔ لیں جی گیگا مال ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ جو گاڑی پارک کرنی تھی وہاں جی ہم نے گاڑی پارک کی۔ اور جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا، سب نے بڑی مبارک دی۔ اللہ تعالیٰ جی بس چیز کو وہ کہتے ہیں نا ہنڈانا نصیب کرے اور بری نظر سے محفوظ رکھے۔ تو بڑا شکریہ آپ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا، اور سب کو بڑا ویٹ تھا جی ثنا جی نے گاڑی کون سی لینی ہے، تو گاڑی جی میں نے ویڈز لی ہے، بڑے لوگوں نے بالکل صحیح بتایا بھی تھا، اور
کئیوں نے اپنے اپنے آئیڈیا بھی لگائے تھے. بہرحال دعائیں جو سب نے دی ہیں اس کا بہت بہت شکریہ. تو انسان وہی ہے جو کسی دوسرے کی خوشی میں خوش ہو. تو آپ لوگ بالکل جی اپنوں کی طرح میری اس خوشی میں خوش ہوئے ہیں, اور یہ بھی ایک اچیومنٹ تھی جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ جی گاڑی اچھی لوں گی اور پہلے سے بڑی لوں گی. تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ ترقی کی طرف جی چلتا ہے. چھلانگا تسی مارو گے تو لتاں ٹوٹ جاندیاں نے. تو میں نے تو ہمیشہ کہا مجھے خرگوش بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, میں کچھوا ہی ٹھیک ہوں کہ انسان آہستہ آہستہ جو کامیابیوں کی سیڑھیاں نا وہ چڑھتا جائے. تو اس راستے میں بھی آپ بڑا کچھ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے. تو ہم جی اب یہ اوپر آ گئے تھے جہاں پہ شاپ وغیرہ تھیں, اور 14 اگست کے حوالے سے بڑی گہما گہمی تھی, اور شاپس پہ بھی اس حوالے سے کپڑے تھے, اور گیگا مال کو جی بڑی خوبصورت اور پیارے انداز میں سجایا گیا تھا. پتہ چل رہا تھا جی کہ پاکستان کی جو خوشی ہے اسے ہر کوئی اپنے انداز میں منا رہا ہے. اتنے غبارے لگے سن, تے جھنڈے لگے سن. تو میں نے کہا جی سب سے پہلے میں نے کیسریا جانا تھا. کیسریا سے جی مجھے کسٹمر کے لیے ٹراؤزرز چاہیے تھے, اور وہ لوز میں مجھے فیبرک جو تھا وہ چاہیے تھا پر مجھے نہیں ملا. اور پھر میں نے کچھ اپنے لیے بھی ٹراؤزر اور ذرا تھوڑی چیزیں دیکھنی تھی. پھر ہم بیشتری آ گئے. روما نے کہا کہ یہاں کا فیبرک بڑا اچھا ہے اور پرنٹ اچھے ہوتے ہیں, اور ٹراؤزر شلواریں زبردست ہوتی ہیں اور بڑی ریزنیبل پرائز میں ہوتی ہیں. تو بیچ 3 کے جی واقعی جو پرنٹ ہے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ریڈی ٹو ویئر بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں. تو یہاں سے جو روما بھی دیکھ رہی تھی, بچے بھی کچھ دیکھ رہے تھے, اور میں بھی کچھ ڈھونڈ رہی تھی اپنے لیے کہ کچھ اچھا سا مجھے یہاں پہ مل جائے. اور یہ ایک بڑی آسانی جی سلے سلائے جو کپڑے مل جاتے ہیں. مطلب آپ انسٹچ کپڑا لیں, اس کے بعد اسے لیساں لو, پھر لیساں ڈائی کراؤ, جتنا سلپ کی ضرورت ہے سلپ نہیں ملی وہ لے کے ڈائی کراؤ, پھر ٹیلر نو جاؤ انہوں سمجھاؤ, پھر وہ چکر مارو, وہ سوٹ دا شوق ہی مک جاتا ہے. تو بہتر ہے جی ایک انسان کے پاس ایک سہولت ہے, اور جو میرے خیال میں بائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت مہنگی آپ برانڈ پہ جائیں, سستی برانڈ بھی ہیں جن کا فیبرک بہت اچھا ہے, اور مطلب ان کی ڈیزائننگ اسٹیچنگ بڑی وہ سب کچھ بڑا ریزنیبل ہوتا ہے. تو بریزے آگے میں کہا شاید مجھے یہاں سے جی ٹراؤزر وغیرہ جو میں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے مل جائیں, پر جی اتھوں بھی منو کچھ ایسا نہیں ملیا. پتہ نہیں لوز فیبرک ختم کر دی, حالانکہ لوز فیبرک ہونی چاہیے. ہوتا ہے نا کہیں بہت ہیلدی لوگ ہوں تو وہ ریڈی ٹو ویئر نہیں پہنتے, تو وہ پھر لوز لے کے جو ہے وہ سٹچ کروا لیتے ہیں. حالانکہ پہلے کیسریا میں بڑا اچھا جو لوز فیبرک تھا وہ مل جاتا تھا. تو یہاں پہ کافی شاپس تھیں, تو مجھے تھا چلیں ڈھونڈتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. اور تسی کپڑے ویکھو نال نال تاڑے ہور گلاں باتاں بھی ہوندیاں نے. ایک انسٹا پہ جو میری بہن تھی ان کے ساتھ میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ دیکھ رہی ہوں, تو آپ بتا سکتی ہیں کہ رشتہ دیکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں بیٹی ہماری خوشحال رہے. میں کہا سب سے پہلے تو اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کریں, جو کہ ماں باپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اور میں کہتی ہوں ماں پیو دا واس چلے تے وہ نصیب اپنی اولاد دا اپنے ہاتھ نہ لکھن. اور اگر بیٹی کے لیے اچھا دماد دیکھنا ہے تو اگر یہ بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ کوئی ایسا وہ کہتے ہیں نا وہ ہو جس کے اندر پرفیکٹ آپ وہ لڑکا تیار کر کے نکال لیں. تو سب سے پہلے جی یہ دیکھنا چاہیے ان کو. میں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے عزت کرنے والی فیملی ہو, خالی لڑکا نہیں. اگر فیملی میں جا کے بچی رہنا ہے تو ظاہری بات ہے پوری فیملی ہے پھر. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے لڑکا اچھا ہوتا ہے اور وہ اچھا ہی ہوتا ہے, وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا, وہ اپنی فیملی کے آگے بول نہیں سکتا, وہ اپنی بیوی کی سائڈ پہ آ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں ہیں, اور یہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جو مین چیزیں وہ یہ کہ اس کا اخلاق اچھا ہو, عزت کرنے والا ہو, 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ دے سکتا ہو, اور بہت ایجوکیٹڈ فیملی میں آپ نہ جائیں, کیونکہ بہت سی ایجوکیٹڈ فیملیز کو بھی ہم نے دیکھا ہے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اور ان کو گھر سے باہر نکالتے ہوئے, ان کی عزت وہاں پہ نہیں ہوتی. تو کوئی نہ کوئی فیملی کا پڑھا لکھا ہو, لڑکا پڑھا لکھا ہو, اور جس کو اچھے برے کی تمیز بھی ہو. اور 1-2 ملاقاتوں میں تو جی آپ رشتہ دیکھنے جائیں گے آپ کو سارے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں, فیملی بڑی اچھی لگے گی, لڑکا بڑا اچھا لگے گا. اس تو کچھ عرصے بعد جی لڑکے دے بھی رنگ نکلنے شروع ہو جاندے نے, فیملی والیاں دے بھی. تو یہ ساری نصیبوں کی بات ہے. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ایسے گھر میں بیٹی بیاہیں جہاں وہاں اس کی عزت ہی نہ ہو. تو یہ تو ساری نصیبوں کی بات ہے. ماں باپ بڑی پرکھ کر کے, بڑے پوچھ گاچھ کر کے جی رشتے دیکھتے ہیں, اور لڑکا بس میں کہتی ہوں وہی ہے نا کہ عزت کرنے والا ہو. تو انہوں نے کہا کہ عزت کرنے والا ہو اور ساتھ پیسے والا بھی ہو. تو میں نے کہا جی پیسہ تو عورت کے نصیب کا بھی ہے, وہ رزق اپنا ساتھ لے کے جاتی ہے.
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਡ या देग चुक के लै जाती है, पूरी फैमिली वास्ते रिस्क नहीं, वो सिर्फ अपना रिस्क लेके जाती है साथ, और अल्लाह उसके पीछे पता नहीं कितना अता कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, रिश्ता करते वक्त सिर्फ ये आप फैमिलीज़ को देखें, अगर आपकी जान पहचान है या कोई उनको जानता है कि कैसे लोग हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारे बुरे ही हों, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं जहाँ बेटियाँ लोगों की बड़ी खुशहाल हैं। तो मैं बस ये देखें लड़का तलीम याफ्ता हो, अगर बिज़नेस कर रहा है तो वो देख लें, अगर जॉब कर रहा है तो अच्छी जॉब कर रहा है, घर में उसका क्या मतलब रोल है, घर के अंदर उसकी कितनी सुनी मानी जाती है, या घर में बच्चे की कितनी इज़्ज़त है, या वो कितने के अखलाकियात का मालिक है जहाँ पे वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। तो इर्द गिर्द के लोगों से भी ज़रूर पूछें। और मैं ये भी कहती हूँ साथ साथ अपनी बेटी की तरबियत भी बड़ी अच्छी करें, कि उसमें सब्र हो और बर्दाश्त हो, और ऐ नहीं कि बहुत अट जुल्म होन डया तुसी बर्दाश्त करी जान दे हो। एक हद तक औरत अपना जी घर बचाने की कोशिश करती है, पर जब सर से पानी गुजर जाता है फिर औरत भी कहती है बस। तो इतनी तलीम, इतना शऊर अपनी बेटी को ज़रूर दें कि एक हद तक कंप्रोमाइज़ होता है। बाकी कभी भी कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका जी घर ख़राब हो, और हमेशा घर बनाने की ही कोशिश करती है। बस हालात ऐसे हो जाएं, या वो कहते हैं ना कि वक़्त इंसान पे इस तरह का आ जाए, तो कोई ना कोई फिर वो जो आगे है ना वो फ़ैसला करना पड़ता है या फ़ैसला लेना पड़ता है। बाकी अल्लाह ताला जी हर बेटी के नेक नसीब करे। उनको मैंने यही कहा कि लड़के को आप बस ये देखें कि वो सिर्फ इज़्ज़त करने वाला हो। इज़्ज़त जहाँ पे होगी ना, वहाँ पे औरत, मैं कहती हूँ, भूखा रह के भी गुजारा कर लेती है। और जहाँ दिन रात बेइज्जती हो, घर में आसाइशें हों, फ्रिजां तुहाड़ियां भरियां ने, खाने तुहाडे 4-4 टाइम पक्कण डे ने, एक टेबल ते तुहाडे 5-5 खाने लगे ने, ते उत्थे इज़्ज़त ना होए ना, ते उत्थे तुहाडा ढिड भरिया भी तुसी भुखे ही हो। तो सबसे जी मेन चीज़ मैंने उनको ये कहा कि आप ये देखें कि लड़का इज़्ज़त करने वाला हो, बीवी के साथ खड़ा होने वाला हो, और जहाँ शौहर ऐसा होगा वहाँ जो बीवी है ना वो भी मुश्किल हालात में वक़्त जो बुरा इंसान पे आ जाता है, वो अपने हस्बैंड के साथ ही कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाती है। मुझे मैंने अक्सर अपने व्लॉग में कहती हूँ कि मैंने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को छोड़ा, मैंने कभी अपना ख़्याल नहीं किया, मैं बच्चों में लगी रही और घर में जो ज़िम्मेदारियाँ थी उनको पूरा करने में लगी रही। तो कल एक बहन ने कहा कि आप ये क्या हर व्लॉग में कहती हैं। मैं कहा जो इंसान जिस चीज़ से गुज़रा होगा ना, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ होगा और उसने अचीव कर लिया होगा इन सब चीज़ों के बाद, तो वो हमेशा इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर करेगा। और मैं कहा ये मेरी एक अचीवमेंट है जिसका ज़िक्र मैं करती हूँ कि मैंने कभी अपना वाकई नहीं सोचा। और यहाँ जी बस हम खाड़ी आ चुके थे। खाड़ी की आप चीज़ें देखें, यहाँ पे ये हॉट पॉट टाइप थे, रोटियाँ रखने के लिए चीज़ें थी, बेड शीट्स थी, ट्रे थी, टेबल कवर थे। और यहाँ जी मैंने एक बेड शीट देखी 14,500 की। मैं क्या वरे दे उत्ते सो के ख्वाब बहुत चंगे आंदे बड़े लैवल के ख्वाब आंदे ने। इन्नी प्राइस आखिर सोना ही है, तुसी सो के उठ जाना है। जिथे सस्ती बेड शीट धोनी है या उत्ते बहना, तो सेम इसका भी वही सिस्टम है। तो ये थी कि ब्रांड्स का फिर यही कई चीज़ें बहुत ही टू मच महंगी होती हैं। तो यहाँ जी 14 अगस्त के हवाले से आप तैयारियाँ देखें, बच्चे जो थे वो भी झंडे ले लेके यहाँ पे फिर रहे थे। बड़ा ही एक खूबसूरत वो समा था यहाँ का। और बच्चों ने जी कहा जी हमने ये कॉर्न खाने हैं। मसाला तुसी अपनी मर्ज़ी का मतलब जो फ्लेवर है वो आप लोग ले सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी कराना हो, ज़्यादा खट्टा मीठा करना हो। तो यहाँ जी ये बच्चों ने बनवाया, जो कि हमने भी टेस्ट किया, और ये वाकई जी बड़े ही मज़ेदार थे। जितना बड़ा मॉल होगा उतना ही आपको जी वहाँ पे खजल ख़वार होना पड़ेगा, घूमना फिरने का, कभी उत्ते जाओ तो कभी थल्ले आओ, तो कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। तो गीगा मॉल तो जी वैसे बहुत थका देता है। जब बिल्कुल स्टार्ट में बना तब मैं अपने बच्चों के साथ आई थी, तो मैं तो आधा ही घूमा फिरा तो मैं थक गई। मैं क्या आए हाय ऐ तो बस तुसी टुरदे फिरदे ही रहो, इत्थे तुहानू भुख एवें ही लग जाती है। तो खैर जी बच्चों ने ये बनवाए। और उसके बाद थोड़ा 14 अगस्त के हवाले से आपको जी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, मिली नगमे लगे हुए थे। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हवाले से, जैसे मैंने हमेशा कहा कि झंडा देख के भी एक बड़ा ही जोशो जज्बा जो है वो जी इंसान में आ जाता है। और जब मिली नगमे लगे हों तो दिल करदा कि तुसी दौड़ ला दो, झंडा तुहाडे हत्थ विच होवे तो बस तुसी किसी दे हत्थ ना आवो। कि इतना जोश इंसान के अंदर होता है कि वो स्टिल खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो बड़ा ही वो वलवला अंगेज़ और जोश इंसान में पैदा करने वाले जो मिली नगमे थे वो लगे हुए थे। साढ़े टाइम विच ते जी सोनी धरती ते जीवे जीवे पाकिस्तान और एक परचम के साए तले, ये उस हमारे वक़्त के मिली नगमे थे जो कि बड़ी देर तक जो सोनी धरती है वो टॉप पे रहा। उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और म्यूज़िक वाले आ गए, और जैसे दिल दिल पाकिस्तान आ गया,
اور آ گئیں، جیسے ہمارے ایک پرانے گلوکار تھے، آئی تھنک وہ شاید اب ہم میں نہیں ہیں، اے نیّر تھا ان کا نام، تو ان کے بڑے تھے، میڈم نور جہاں کے تھے، تو وہ بڑا جوش و جذبہ جو تھا جی انسان کے اندر وہ آتا تھا یہ سن کے. تو خیر یہاں ہمیں بھی بڑا آیا، بڑا کنٹرول کیا، ورنہ اونچی اونچی طریقے سے نعرے لائیے پاکستان زندہ باد کے. تو میں کہتی ہوں اپنا گھر ہو، اپنا ملک ہو، وہ اپنا ہی ہوتا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، ہمیں اچھی چیز کے ساتھ بری چیز کو لے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو یہاں جب ہم سفائر پہ آگے، سفائر کے جو سوٹ ہیں ہمیشہ سے مجھے بڑے پسند ہے. یہ مجھے پرنٹ بڑے ہی اچھے لگے. یہ ایک بلیک میں تھا، ایک پنک میں تھا، اور یہ جو سامنے شرٹ ہے یہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی. پر وہی تھا کہ یہ تھوڑی سی تھرو ہے اور نیچے اس کے سلپ پہننی پڑے گی. اور ایک یہ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہ مجھے پہنا ہوا کیسا لگے گا. یہ دیکھیں یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، پرنٹ نا ذرا ہٹ کے لگا، کوئی اوپر وہ امبرائڈری نہیں تھی، کوئی پیچ نہیں تھا. اچھا مجھے بالکل سمپل چیز اچھی لگتی کہ اوپر کچھ بھی نہ لگا ہو. اور یہ لانگ شرٹ کے ساتھ تھا، تو بس میں لیتے لیتے رہ گئی. میں نے کہا نہیں مجھے یہ دیکھیں جی، میں نے کچھ چھڑنا اپنے کپڑے بھی چکے سن جو میں نے پسند کیے، ٹراؤزر شلوار اور ایک 3 پیس کے ساتھ میں نے شرٹ لی. پر پھر وہی شرٹ میری بیٹی نے لے لی، پھر میں نے وہ جو سوٹ سوری اس کے ساتھ کا لے لیا. پھر میں نے اپنی شرٹ رکھ دی کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹی نے لے لیا، ٹھیک ہے چلو وہ پہنے، کوئی بات نہیں، میں ساتھ اور اس کے شرٹس بنوا لوں گی. تو اب جی بس ہم کچھ اور بھی دیکھ رہے تھے، کچھ بس روما نے تھوڑی شاپنگ کی، کچھ میں نے چیزیں لیں. اور یہ جولری دیکھے جی، یہاں پہ بڑی پیاری جولری تھی. کاش ہم بھی جولری کے شوقین ہوتے تو ہم سب سے پہلے یہیں پہ آتے اور اپنی من پسند چیزیں لیتے. ادھر دیکھو جی 14 اگست، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں. منہ پہ ان کے فلیگ بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں، اور ماسک انہوں نے لگائے ہوئے تھے. بیٹیوں نے جو گرین شرٹس کے ساتھ وائٹ دوپٹے لیے ہوئے تھے. اور بڑے پیارا ماحول تھا، بڑا پرجوش اور وہ جذبے والا تھا. اور اسٹل جی یہاں پہ ملی نغمے جو تھے وہ چل رہے تھے. اس کے بعد جی اسٹیشنری شاپ تھی، یہاں پہ ہم آگے، بچوں نے کچھ بکس وغیرہ دیکھنی تھی. تو میں نے کہا چلیں جب تک بچے بکس وغیرہ لیتے ہیں تو ہم آپ کو ذرا تھوڑے یہ پونیاں، کیچر اور بچوں کی چیزیں دکھا دیتے ہیں. یہاں پہ جی ہر چیز تعلیم کے حوالے سے پڑھی ہوئی تھی، سپارے بھی تھے اور قرآن آیات بھی تھیں. اگر خالی سورۃ یاسین، سورۃ رحمان وغیرہ ہے وہ بھی پڑھی ہوئی تھی. اور یہاں پہ اردو کے جو ناولز تھے وہ بھی پڑھے ہوئے تھے. بڑا کچھ یہاں پہ پڑھا ہوا جی نظر آ رہا تھا. اور میں یہاں پہ ڈھونڈ رہی تھی کوکنگ کی بکس، مجھے نظر نہیں آئی. پھر اچانک میں نظر پڑی، انگلش میں پڑھی ہوئی تھیں، پھر مجھے اردو میں بھی نظر آئیں. اور یہ جی فیمس جو ہیں ناول جو بکس ہیں وہ پڑھی ہوئی تھیں میر احمد کی. اور یہ دیکھیں جی کوکنگ، ایک ٹائم تھا کہ میں اگر کسی بک شاپ پہ جاتی تھی تو میں کوکنگ والی بکس جو تھی وہ اٹھاتی تھی، یا جس میں کوئی ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو. ایک وہ بڑا ٹائم میرا تھا جب بڑی ریسیپی ہم نے لکھنی، مسالہ چینل تھا اس کے اوپر آنی، میں نے پوری اپنی ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، مطلب ڈائری ٹائپ آپ کہہ لیں، جس پہ میں نے چیزیں لکھی ہوتی تھی. تو یہاں جی یہ بچوں کی بھی کہانیاں تھیں. اور مجھے تعلیم و تربیت یاد آ گیا، ایک دنیا تھا، کچھ اس طرح کے بچوں کے ہوتے تھے رسالے، تو وہ ہم رسالہ ہی بولتے تھے اس کو جی، رسالہ. اور جنہ والے تھے، عمر و یار والے. اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی عمران سیریز، وہ بہت پڑھی، بڑا اس میں مزہ آتا تھا، موٹا ناول ہوتا تھا. تو بس وہ ہوتا تھا کہ اب لے کے بیٹھے ہیں انہوں بس فٹافٹ اسے ختم کر لینا ہے. تو یہاں جی یہ رنگس پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں جی میں کچھ رنگس پہن کے جو ہے وہ ٹرائی کر لوں. یہ مجھے اچھی لگی، پر مجھے یہ تھا نہیں پھر رنگ خراب ہو جانا، پھر بہت بریاں لگ دیا نے. تو یہاں جی روما کے بچوں نے کچھ بکس لیں، کچھ میری بیٹی نے لیں. تو ان کا جی ہم بل شل دیں گے. روما ڈرائی فروٹ والی شاپ پہ چلی گئی تھی کہ آپ لوگ یہاں سے شاپنگ کر لو، تو میں ادھر جا کے جو ڈرائی فروٹ ہے وہ لے لیتی ہوں. بھائی کے لیے بھیجنا تھا، بیٹے کے لیے اس نے لینا تھا، پھر ابو جی کے لیے گھر ختم ہوا تھا. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں کھلی میں مل جاتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے ان کے پیکٹس وغیرہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، یا بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں یا مکس فروٹ بھی مل جاتا ہے. اچھا جب ہمارے ابو جی جاب پہ تھے نا لاہور، تو سردیوں میں ابو نا مکس فروٹ لے کے آیا کرتا، تب ہمیں وہ بڑا ہی اچھا لگتا تھا. اس کے اندر مونگ پھلی، میوے، گری، کشمش، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ ہمارے لیے بڑی ایک چیز ہوتی تھی کہ ابو آئیں گے اور ابو یہ لے کے آئیں گے، پھر ہم سب نے اپنے اپنے حصے لے لینے اور ان کو ہم نے کھانا، پہلے ایک چیز کھانی، ختم کرنی، پھر جو سب سے زیادہ پسند ہوتی تھی وہ اینڈ پہ ہم کھاتے تھے. تو یہاں دیکھیں جی یہ جیولری شاپ، اور سونے دے ریٹ تو میں کہہ دیں گا جنہ کو سونا ہے.
اور بڑے امیر ترین لوگ ہیں جی، ریٹ آسمانوں پہ پہنچا ہوا ہے، غریب بندہ تو شاید اس کی طرف دیکھے بھی نہ، اور امیراں کو لی سونا ہے تو میرا امیرہ نے بھی بس کر دیتی ہونی ہے جنہ کا مہنگا جی سونا ہو چکے ہے۔ اور یہاں جی بڑی ورائٹی تھی ڈرائی فروٹ میں، کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جن کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح یہ ڈرائی ہو کے ملیں گی، اور یہ روما پہلے بھی جب آتی تھی وہ لے کے آتی تھی، اور بڑی مزیدار جی یہاں پہ چیزیں تھیں، پر وہی ہے کہ جیسی چیز ویسی چیز کی قیمت بھی تھی۔ یہاں پہ مکس فروٹ بھی تھا، اور جیسے یہ مکس فروٹ ہے اسی طرح کا، خیر یہ تو اور چیزیں اس کے اندر ہیں جو ابو جی لاتے تھے، وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بالکل ایسے مٹھیاں بھر کے ہم نے کھانی۔ تو کچھ چیزیں زندگی میں آپ کی بالکل آپ کے ساتھ ساتھ رہ جاتی ہیں، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کبھی کچھ چیزوں کو دیکھ کے آپ کو اپنا پہلا وقت بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو یہاں جی ہماری شاپنگ وغیرہ ہو گئی تھی کمپلیٹ، اب ہم جائیں گے جی گھر۔ آگے گھر جا کے ہم نے پھر کہاں پہ جانا ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ولاگ بس اس طرح لمبے ہو گئے، میں نے کہا چلیں جی جو کچھ میں نے انجوائے کیا، جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ بھی جی شیئر کروں۔ فیملیز آئی ہوئی تھی کچھ انجوائے کرنے، کچھ شاپنگ کرنے، کچھ جیسے یہ سیل وغیرہ لگی ہوتی ہیں ان میں لوگوں کو کچھ اچھے آرٹیکل مل جاتے ہیں، اور ہمارا تو یہ تھا کہ ہم نے بس جلدی جلدی شاپنگ کی، جلدی جلدی ہم نے گھر جانا تھا کیونکہ آگے بھی ہم نے کہیں اور جانا تھا۔ وہاں پہ جی ہم سب جائیں گے، ابو جی گھر رہیں گے، پیچھے ابو جی کے پاس جو ہیں وہ روما کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہوں گے اتنی دیر، تو ہم نے کہا چلے جی آئے ہوئے ہیں تو سب ایک دفعہ باہر جائیں گے۔ تو یہاں جی ابو جی کو آ کے میں نے پھر سلام کیا، ابو کو جتنی دفعہ بھی آ کے سلام کرو تو ابو کو یہی لگتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، یہاں میں ابھی آئی ہوں ان کے پاس، تو یہ بھی ایک ان کو جو خوشی ملتی ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے میں کل آئی تھی، میں پرسوں آئی تھی، ان کو یہی لگتا ہے کہ میں ابھی آئی ہوں۔ تو یہاں جی ابو کی تھوڑی بہت حجامت ہوئی تھی، اور نہا شہا کے ماشاءاللہ جی پیچھے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بچوں کو جی بس یہی کہنا تھا کہ تیار شیار ہو جاؤ تاکہ ہم اگلے اسٹیشن پہ جا سکیں۔ تو یہ جی جو ساری شاپنگ تھی یہ لا کے ہم نے یہاں پہ رکھی، اس کو اب دیکھیں گے جی روما جو ڈرائی فروٹس لائی ہے اس کا اس نے کچھ بنانا بھی تھا، وہ کیا بنائے گی وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا جی دکھاؤں گی۔ اور یہاں یہ سارے جی مالٹے کہہ رہی ہوں، چکودرے اور جو میٹھے تھے وہ ثنا نے دھو کے ان کو جو تھی ٹوکریاں ان میں رکھ دیا ہوا تھا تاکہ جو پانی شانی ہے وہ ان کا سارا نچڑ جائے۔ تو لے جی یہاں پہ ہم آ چکے ہیں بادشاہ استنبول، اور بچے ساتھ تھے، بڑا جی خوبصورت باہر کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، گرین رنگ کے جی جھنڈے، اور لوگوں میں بڑا وہ جوش و ولولہ تھا۔ اور جو آپ کو پتہ ہے یہ ون ویلنگ بھی جو کرتے ہیں ایسے موقعوں میں بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو پلیز اپنے بچوں کو ضرور اس چیز سے روکا کریں، کیونکہ جو کہتے ہیں نا جان ہے تے جہان ہے، زندگی ہوگی دوسری زندگی جی بہت ساریاں خوشیاں ویکھ لوگے۔ اور لوگ یہ سلنسر جو ہے اس کا بھی وہ پی پی پاپا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، خیر اس دفعہ سنا کافی سختی وغیرہ ہو رہی ہے، پکڑ دھکڑ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں جی ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں، یہاں پہ 2-3 مطلب بیت المندی تھی، بادشاہ استنبول تھا، اور ایک اور عرب اس طرح کر کے نام تھا۔ تو یہاں پہ میں فرسٹ ٹائم آئی تھی جو اسلام آباد میں ہے نا ایک مرکز میں بادشاہ استنبول، میں وہاں اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی، آئی تھنک لاسٹ ایئر شاید گئی تھی میں، وہ بھی بڑا زبردست تھا، اور وہ تو اسلام آباد کے خیر بالکل وہ کہتے ہیں نا اندر مین میں تھا، تو وہاں کی جو رونق ہے وہ بھی بڑی زبردست تھی، اور ذائقہ تو خیر سیم ایک جیسا ہی ہونا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے جی آج ہم نے کیا کھایا، جو لوگ شروع سے میرے ساتھ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، تب وہ جو ڈشز خیر ان کے مجھے نام نہیں آتے وہ بھی بڑی زبردست تھی۔ اور یہاں جو سب سے پہلے فریش سٹارٹر آیا، میں کہتی ہوں اوئے ہوئے لگے بادشاہ سلامت اگے تھال آ گیا فروٹس دیکھے تو میں اتنی فریش ہوگی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو فروٹ ہے نا کبھی آپ دیکھیں آپ کو وہ فریشنس اپنے فیس پہ آپ اس کو جی جو ہے وہ فیل کریں گے کھانے سے پہلے ہی۔ تو ہم نے جو اس پلیٹر کو بڑا انجوائے کیا، بڑا ہی مزہ آیا، ہر چیز بڑی زبردست تھی۔ اس کے بعد جی یہ باربیکیو کا دوسرا جو پلیٹر تھا وہ آیا، اس کے اندر بھی بڑا ہی کچھ تھا، کلیجی بھی تھی، تکے بھی تھے، کباب بھی تھے، ٹکی بھی تھی، رول بھی تھا، چامپیں بھی تھیں، اور اس تو بعد یہ ششکے بھی سن، ششکے تسی ویکھی ہو کہ انہاں نال کی کرنگے، انہوں نے جی بٹر جو تھا وہ اس پلیٹر میں ڈالا اور اس کو اچھے سے جنہوں نے سیکا، تو میں کہتے سیاپی بھی کر لیندے ایڈا مشکل کام سے تے سیاپی بھی کر لیندے بلکہ شوق نال کر دے۔
تو بس انہوں نے ہلکا ہلکا سا بٹر کے ساتھ ان چیزوں کو سیکا لگوانا تھا تاکہ جو بٹر کا ایک ذائقہ ہے اور بٹر کی جو خوشبو ہے جی وہ اس پلیٹر میں آ جائے. آگے اور بھی کچھ ہوگا وہ بھی آپ دیکھیے گا, بڑے تماشے سن. پلیٹر میں نے ان کا نہیں کھایا ہوا تھا, میں نے سنا ہوا تھا ان کا پلیٹر بڑا زبردست ہے. تو روما نے جی یہی آرڈر کیا اور بچے بڑے ہیپی تھے. وہ کزن کٹھے ہو جانا جی تو میں کہندی ہاں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. جو ہمارا بچپن تھا جب ہم بھی سب کزنس اکٹھے ہوتے تو بڑا انجوائے کرتے تھے, گلاں ہی نہیں مکدیاں. جڑی گل تے ہاسا نہیں آنا ہوندا سی نا اوتے بھی ہاسا ایویں ہی آ جاندا سی, تاکہ اگلے کو فیل کراتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہم انجوائے کریں. تو اے والے ششکے ویکھو جی, اس تو بعد بھی انہوں نے کوئی سیکا سوکا لوا کے کوئی مطلب فیٹ وغیرہ تھا تو اس کو جی انہوں نے یہاں پہ جو تھا وہ اس کے ساتھ رکھا. اور اس کے بعد جی یہ چاول بھی آگے, جیسے مندی ٹائپ چاول ہوتے ہیں, آپ اس کو کھا سکتے ہیں باربیکیو کے ساتھ, کباب کے ساتھ. تو بڑا کچھ اس کے اندر تھا. اور اس کے بعد ایک اور چیز آنی تھی, وہ بھی ہم آپ کو وہ کھائیں گے. وہ بھی پورا جادوئی سی, جیسے وہ میجک شو نہیں ہوتا کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ریڑھن والی الماری جی لے کے آن گے, وہ تے جادو شادو کرن گے, اندروں بڑی حسینہ خوبصورت نکلے گی, پہلا تانوں خالی وکھان گے. تو وہ اس طرح کی ایک الماری ابھی آئے گی, میں آپ کو دکھاؤں گی. تو یہاں جی روما بچوں کو جو ہے ان کی پلیٹس جو ہیں وہ بنا کے دے رہی تھی. اور اے لو جی اے آ گئی جی الماری. ہن ایدے وچ ویکھیو کی کچھ ہوندا ہے. یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے, کیونککہ یہ آرڈر جو تھا اس کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں. جو میں نے پہلے کھایا ہوا تھا وہ بچوں نے اور چیزیں منگوائی تھی. وہ مجھے ان چیزوں کا تو خیر نام کدی بھی نہیں یاد رہے. ساڈا صرف ساڈی جڑی قوم دا تعلق ہے نا وہ کھان نال کھان نال یا ریسیپیاں نال, کہ ریسیپی کی ہے چیزاں نام نوم سانوں ایڈا کو نہیں یاد ہوندا. اور یہ دیکھیں یہ آئی تھنک پہ نمک تھا کیا تھا, یہ اتنے کوئی چھڑکا چھڑکی ہو رہی سی. اور اس کو اب دیکھیں گے جی وہ کیا کریں گے. اور پراپر یہ دیکھیں اس کو جی پوری لگے گی آگ. اب اس مٹکے کے اندر ایک ڈش ہے جو کہ واقعی بہت مزیدار تھی, مجھے اچھی بھی لگی, بڑی وہ یونیک سی جی ریسیپی تھی. یہ دیکھیں یہ مٹکے کے اندر سے انہوں نے پھر اس کے اندر اس کو وہ گرم پلیٹر کے اندر ڈالا ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بالکل چھوٹے چھوٹے آنین تھے, آلو تھے, اور بڑا ہی مزیدار اس کا جی ٹیسٹ تھا. تو یہاں سے جی بس کھا پی کے ہم نے بڑا انجوائے کیا, بچوں نے بڑا ہی مزہ آیا. اور اس کے بعد جی بس اب ہوگی ہماری گھر واپسی. بتیاں شتیاں تانوں پتہ ہی ہونا, بڑے لوکاں تو فوٹو کھچواندے نے, ہم نے بھی کھچوائی تھی جب ہم نے پہلی دفعہ یہ بتیاں دیکھی تھی. کہندے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا, لاہور دیاں بتیاں نہیں ویکھیا انہیں کچھ نہیں ویکھیا. تو جنہوں نے اے والی بتیاں نہیں ویکھیا انہوں نے پھر کچھ نہیں ویکھیا. اسلام آباد جی بڑا خوبصورت ہے, بڑا مجھے یہ صاف ستھرا سٹی لگتا ہے. کوئی یہاں پہ اتنی گہما گہمی نہیں ہے, کوئی یہاں پہ آپ اپنے آپ کو اتنا بندہ آکورڈ فیل نہیں کرتا. ہر کوئی اتنے جی اپنے آپ وچ ہی ہے. اور یہاں سے جی بس اب ہم جی گھر جائیں گے. جو گھر میں افراد تھے ان کے لیے جی روما نے کھانا پیک کروایا, وہ کھانا پیک کروا رہی تھی. میں بچوں کے ساتھ جی نیچے آ گئی, اپنی گاڑی میں لے کے نہیں آئی تھی. روما نے کہا کہ یہاں پہ جو پارکنگ ہے وہ مشکل ملے گی, 14 اگست ہے, رش بھی ہوگا, تو مشکل نہ ہو ورنہ گاڑی تاڑی چکی جانی ہے. تو خیر اپنی گاڑی پہ پھر ہم نہیں آئے تھے, پھر ہم نے جی 2 گاڑیاں کروائیں. آدھے لوگ ایک گاڑی میں تھے اور آدھے لوگ ایک گاڑی میں تھے. تو یہ جی یہاں کا اندر کا ماحول ہے. بٹر فلائی دیکھیں, یہاں بھی لوگ جو ہیں کھڑے ہو کے اپنی پکچر شکچر فوٹو شوٹو جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. تو ہم جی آگے باہر, آدھے بچے جو تھے وہ چلے گئے اور میں اور کچھ جو باقی رہ گئے تھے روما کے ویٹ میں یہاں پہ کھڑے. تو یہ یہاں کی جی بلڈنگ بڑی خوبصورت. ایک باری پھر سنا جنوں فروٹ نظر آ گئے, آئے ہائے ہائے ہائے, میں کہتے میں کیپچر کرا. تو اس جی باؤنڈری کے پار بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. پہلا تو مظاہرہ یہ بلڈنگ وکھالا. جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ بلڈنگ دیکھی مجھے دور سے لگا شاید چرچ ہے, بالکل اس کی نا چرچ والی ایک ہوتا ہے نا اس طرح کا بنا ہوتا ہے, تو مجھے لگا شاید یہ چرچ ہے. جب یہاں پہ ہم آ کے رکے میں نے کہا اچھا یہ جب میں فرسٹ ٹائم آئی تھی اس روڈ پہ تو مجھے نہیں انداز تھا کہ یہ بادشاہ استنبول ہے, کیونکہ میں نے دور سے ہی دیکھی تھی. اور یہاں دیکھیں جی پاکستان کے جھنڈے لوگوں نے گاڑیوں کے اوپر لگائے ہوئے تھے, بچوں کو پکڑائے ہوئے تھے, اور بڑا ہی مزے کا جی ماحول تھا. ادھر دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیار شیار ہو کے جی آ رہے سن. تو یہ بھی میں کہتی ہوں اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو بچوں کو ان چیزوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی اسپیشل دن ہے. بالکل بھی اگر چھوٹا بچہ ہوگا, وہ جیسے ہم عیدوں پہ تیار ہوتے ہیں اور تہوار آ جائیں وہاں پہ لوگ تیار ہوتے ہیں, تو 14 اگست جی ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے. ایک آزاد ملک میں جو ہے ہم سانس لے رہے ہیں. اور یہاں جی گاڑیوں کے اوپر مجھے سکرینز نظر آئیں جن کے اوپر
ایوب خان کی، قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی، فاطمہ جناح کی پکچرز تھیں جو کہ چل رہی تھیں، اور یہ ایک دو گاڑی نہیں تھی، یہ پورا ایک گاڑیوں کا کارواں تھا۔ موسٹلی گاڑیاں اگر 10 گزر رہی ہیں تو 9 کے اوپر یہ اسکرین لازمی لگی ہوئی تھی، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جلوس ہے، یہ کیا ہے، کہ ہر گاڑی کے اوپر، اور یہ مجھے یہیں پہ نظر آئیں، جب ہم آئے تھے تب ایسا کچھ نہیں تھا، یہ دور تک آپ دیکھیں آپ کو ہر گاڑی کے اوپر تقریباً یہ جو سکرین ہے لگی ہوئی 14 اگست کے حوالے سے وہ نظر آئے گی۔ اور ہم بڑی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور روما آئی، روما کو بھی میں نے دکھایا، اور کیونکہ ہماری جو گاڑی تھی وہ ابھی نہیں آ رہی تھی، تو پاکستان زندہ باد، پاکستان جی پائندہ باد جھنڈا بڑا ہی خوبصورت، یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں نے بڑے سے بڑے جو جھنڈے ہیں جی وہ اپنی گاڑیوں میں لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے، محلے جھنڈا لا لو تا مقابلہ کہ سارے نال اونچا ساڈا جھنڈا ہوئے، تو اگر گاڑی پہ بھی لگا تو سب سے اونچا لوگوں نے اسپیشل جی ویلڈ کروا کے پائپ ان کے اندر انہوں نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو بھائی صاحب گاڑی والے تھے ان سے ہم نے پوچھا بھائی یہ ہر گاڑی کے اوپر سکرین کیوں ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے کسی کی، تو انہوں نے اس طرح گاڑیوں کے اوپر یہ لگائی ہوئی ہیں، ہن اللہ جانے کادی ایڈورٹائزمنٹ تھی۔ ایلو جی اتھے بھی اونٹ پھرن ڈے نے اونٹ اور اونٹنیاں پھر رہی ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پورا دن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، مجھے اتنا بولنے کو آپ لوگوں نے برداشت کیا ہوگا کیونکہ کئی لوگ سنے تسی بولتے بہت ہو، اللہ نے زبان دیتی ہے، اللہ معافی کسی نے برا بھلا تے نہیں کہن دیں، چنگیاں چنگیاں گلاں کرتے ہیں۔ تو اتھے جی اسی گھر آ گئے، پھر رات یہ جی کیرم بورڈ ہم نے کہا چلیں کھیلتے ہیں، یسو پنجو بھی کھیلا، بڑا مزہ آیا، اور یہ جی کیرم بورڈ کی جو محفل تھی وہ لگی ہوئی تھی، بچے جو تھے وہ انجوائے کر رہے تھے۔ تو آئی ہوپ جی آج کا ولاگ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اینڈ اللہ حافظ۔